کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب، اس کا 6واں باب، سکوت یرہو۔ اور یرہو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ، میں نے یرہو کو، اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا۔ اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے چلیں، اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا، اور کاہن نرسنگے پھونکے۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں۔ تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں۔ اور نون کے بیٹے یشوع نے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ عہد کے صندوق کو اٹھاؤ، اور 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ اور انہوں نے لوگوں سے کہا، بڑھ کر شہر کو گھیر لو، اور جو آدمی مسلح ہیں وہ خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ اور جب یشوع لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا تو 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے آگے آگے چلے، اور وہ نرسنگے پھونکتے گئے، اور خداوند کے عہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگے پھونک رہے تھے، اور دمبالا صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تم للکارنا، اور نہ تمہاری آواز سنائی دے، اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے۔ جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکارنا۔ سو اس نے خداوند کے صندوق کو شہر کے گرد ایک بار پھروایا۔ تب وہ خیمہ گاہ میں آئے اور وہیں رات کاٹی۔ اور یشوع صبح سویرے اٹھا، اور کاہنوں نے خداوند کا صندوق اٹھا لیا، اور وہ 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے برابر چلتے اور نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے، اور دمبالا خداوند کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور دوسرے دن بھی وہ ایک بار شہر کے گرد گھوم کر خیمہ گاہ میں پھر آئے۔ انہوں نے 6 دن تک ایسا ہی کیا۔ اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پو پھٹنے کے وقت اٹھے، اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے۔ 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے۔ اور 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تو یشوع نے لوگوں سے کہا، للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے، اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نیست ہوگا۔ فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے، اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا۔ اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو۔ لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے مقدس ہیں، سو وہ خداوند کے خزانہ میں داخل کیے جائیں۔ بس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا، اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا، اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھے، کیا بیل کیا بھیڑ کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر دیا۔ اور یشوع نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی کہا کہ اس کسبی کے گھر جاؤ، اور وہاں سے جیسی تم نے اس سے قسم کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کو نکال لاؤ۔ تب وہ دونوں جوان جاسوس اندر گئے، اور راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے، اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بٹھا دیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا، اور فقط چاندی اور سونے کو اور پیتل اور لوہے کے برتنوں کو خداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا۔ لیکن یشوع نے راہب کسبی
اور اس کے باپ کے گھرانے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو سلامت بچا لیا۔ اس کی بود و باش آج کے دن تک اسرائیل میں ہے، کیونکہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو یشوع نے یرو میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا چھپا رکھا تھا۔ اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یرو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو۔ وہ اپنے پہلوٹے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ سو خداوند یشوع کے ساتھ تھا اور اس سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب اس کا 7واں باب۔ اکن کا گناہ۔ لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارے نے جو یہودا کے قبیلہ کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ اور یشوع نے یرہو سے ای کو جو بیتیل کی مشرقی سمت میں بیت آون کے قریب واقع ہے، کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ملک کا حال دریافت کرو۔ اور ان لوگوں نے جا کر ای کا حال دریافت کیا، اور وہ یشوع کے پاس لوٹے اور اس سے کہا سب لوگ نہ جائیں، فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور ای کو مار لیں۔ سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دے، کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں۔ چنانچہ لوگوں میں سے 3,000 مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے اور ای کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ آئے۔ اور ای کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا، سون لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے۔ تب یشوع اور سب اسرائیلی بزرگوں نے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندے پڑے رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ اور یشوع نے کہا اے مالک خداوند، تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالہ کر کے ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس قوم کو یردن کے اس پار کیوں لایا؟ کاش کہ ہم کناعت کرتے اور یردن کے اس پار ہی بود و باشت کرتے۔ اے مالک، اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیر دینے کے بعد میں کیا کہوں؟ کیونکہ کنانی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے، پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا؟ اور خداوند نے یشوع سے کہا اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ ملعون ہو گئے۔ میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو۔ اٹھ لوگوں کو پاک کر اور کہہ کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیوں، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے۔ تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو۔ سو تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلہ کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے، اور جس قبیلہ کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے، اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے۔ تب جو کوئی مخصوص کی ہوئی چیز رکھتا ہوا پکڑا جائے، وہ اور جو کچھ اس کا ہو سب آگ سے جلا دیا جائے، اس لیے کہ اس نے خداوند کے عہد کو توڑ ڈالا اور بنی اسرائیل کے درمیان شرارت کا کام کیا۔ پس یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر اسرائیلیوں کو قبیلہ با قبیلہ حاضر کیا، اور یہودا کا قبیلہ پکڑا گیا۔ پھر وہ یہودا کے خاندانوں کو نزدیک لایا اور زارے کا خاندان پکڑا گیا۔ پھر وہ زارے کے خاندان کے ایک ایک آدمی کو نزدیک لایا اور زبدی پکڑا گیا۔ پھر وہ اس کے گھرانے کے ایک ایک مرد کو نزدیک لایا، اور اکن بن کرمی بن زبدی بن زارے جو یہودا کے قبیلہ کا تھا پکڑا گیا۔ تب یشوع نے اکن سے کہا اے میرے فرزند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی تمجید کر اور اس کے آگے اقرار کر۔ اب تو مجھے بتا دے
کہ تو نے کیا کیا ہے اور مجھ سے مت چھپا۔ اور اکن نے یشوع کو جواب دیا، فی الحقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے، اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ بس یشوع نے قاصد بھیجے، وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ وہ ان کو ڈیرے میں سے نکال کر یشوع اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خداوند کے حضور رکھ دیا۔ تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے زارے کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور ان کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا اور وادی عکور میں ان کو لے گئے۔ اور یشوع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا، اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی عکور ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب، اس کا 8واں باب، ای پر قبضہ اور اس کی بربادی۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا، خوف نہ کھا اور نہ ہراساں ہو، سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ای پر چڑھائی کر۔ دیکھ میں نے ای کے بادشاہ اور اس کی رعیت اور اس کے شہر اور اس کے علاقے کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے، اور تو ای اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تو نے یرو اور اس کے بادشاہ سے کیا۔ فقط وہاں کے مال غنیمت اور چوپایوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا، سو تو اس شہر کے اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دے۔ بس یشوع اور سب جنگی مرد ای پر چڑھائی کرنے کو اٹھے، اور یشوع نے 30,000 مرد جو زبردست سورما تھے چن کر رات ہی کو ان کو روانہ کیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو، تم اس شہر کے مقابل شہری کے پیچھے گھات میں بیٹھنا، شہر سے بہت دور نہ جانا، بلکہ تم سب تیار رہنا، اور میں ان سب آدمیوں کو لے کر جو میرے ساتھ ہیں شہر کے نزدیک آؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جب وہ ہمارا سامنا کرنے کو پہلے کی طرح نکل آئیں گے تو ہم ان کے سامنے سے بھاگیں گے، اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے نکلے چلے آئیں گے، یہاں تک کہ ہم ان کو شہر سے دور نکال لے جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے یہ تو پہلے کی طرح ہمارے سامنے سے بھاگے جاتے ہیں۔ سو ہم ان کے آگے سے بھاگیں گے، اور تم گھات میں سے اٹھ کر شہر پر قبضہ کر لینا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا اسے تمہارے قبضہ میں کر دے گا، اور جب تم اس شہر کو لے لو تو اسے آگ لگا دینا۔ خداوند کے کہنے کے موافق کام کرنا، دیکھو میں نے تم کو حکم کر دیا۔ اور یشوع نے ان کو روانہ کیا، اور وہ کمین گاہ میں گئے اور بیتیل اور ای کے درمیان ای کے مغرب کی طرف جا بیٹھے، لیکن یشوع اس رات کو لوگوں کے بیچ ٹکا رہا۔ اور یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کی موجودات لی، اور وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے ای کی طرف چلا، اور سب جنگی مرد جو اس کے ساتھ تھے چلے اور نزدیک پہنچ کر شہر کے سامنے آئے، اور ای کے شمال میں ڈیرے ڈالے، اور یشوع اور ای کے بیچ ایک وادی تھی۔ تب اس نے کوئی 5,000 مردوں کو لے کر بیتیل اور ای کے درمیان شہر کے مغرب کی طرف ان کو کمین گاہ میں بٹھایا۔ سو انہوں نے لوگوں کو، یعنی ساری فوج کو جو شہر کے شمال میں تھی، اور ان کو جو شہر کی مغربی طرف گھات میں تھے، ٹھکانے پر کر دیا، اور یشوع اسی رات اس وادی میں گیا۔ اور جب ای کے بادشاہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی کی اور سویرے اٹھے، اور شہر کے آدمی یعنی وہ اور اس کے سب لوگ نکل کر معین وقت پر لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے مقابل میدان کے سامنے آئے، اور اسے خبر نہ تھی کہ شہر کے پیچھے اس کی گھات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے ایسا دکھایا گویا انہوں نے ان سے شکست کھائی، اور بیابان کے راستے ہو کر بھاگے، اور جتنے لوگ شہر میں تھے وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے بلائے گئے، اور انہوں نے یشوع کا پیچھا کیا اور شہر سے دور نکلے چلے گئے۔ اور ای اور بیتیل میں کوئی مرد باقی نہ رہا جو اسرائیلیوں کے پیچھے نہ گیا ہو، اور انہوں نے شہر کو کھلا چھوڑ کر
اسرائیلیوں کا پیچھا کیا، تب خداوند نے یشوع سے کہا کہ جو برچھا تیرے ہاتھ میں ہے اسے آئی کی طرف بڑھا دے، کیونکہ میں اسے تیرے قبضہ میں کر دوں گا۔ اور یشوع نے اس برچھے کو جو اس کے ہاتھ میں تھا شہر کی طرف بڑھایا، تب اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی جو گات میں تھے اپنی جگہ سے نکلے اور دوڑ کر شہر میں داخل ہوئے اور اسے سر کر لیا اور جلد شہر میں آگ لگا دی۔ اور جب آئی کے لوگوں نے پیچھے مڑ کر نظر کی تو دیکھا کہ شہر کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور ان کا بس نہ چلا کہ وہ ادھر یا ادھر بھاگیں۔ اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر الٹ پڑے۔ اور جب یشوع اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھواں اٹھ رہا ہے، تو انہوں نے پلٹ کر آئی کے لوگوں کو قتل کیا، اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلہ کو شہر سے نکلے۔ سو وہ سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں جو کچھ تو ادھر اور کچھ ادھر تھے پڑ گئے، اور انہوں نے ان کو مارا، یہاں تک کہ کسی کو نہ باقی چھوڑا نہ بھاگنے دیا۔ اور وہ آئی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یشوع کے پاس لائے۔ اور جب اسرائیلی آئی کے باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے، اور وہ سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ بالکل فنا ہو گئے، تو سب اسرائیلی آئی کو پھرے اور اسے تہ تیغ کر دیا۔ چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر 12,000 یعنی آئی کے سب لوگ تھے، کیونکہ یشوع نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچھے کو بڑھائے ہوئے تھا نہیں کھینچا، جب تک کہ اس نے آئی کے سب رہنے والوں کو بالکل ہلاک نہ کر ڈالا۔ اور اسرائیلیوں نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوع کو دیا تھا اپنے لیے فقط شہر کے چوپایوں اور مال غنیمت کو لوٹ میں لیا۔ بس یشوع نے آئی کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ اور اس نے آئی کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا، اور جو ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یشوع کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا، اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ کوہ ایبال پر شریعت کا پڑھا جانا۔ تب یشوع نے کوہ ایبال پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ مذبح بے گھڑے پتھروں کا تھا جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے اس پر خداوند کے حضور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانے، اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی۔ اور سب اسرائیلی اور ان کے بزرگ اور منصبدار اور قاضی یعنی دیسی اور پردیسی دونوں لاوی کاہنوں کے آگے جو خداوند کے عہد صندوق کے اٹھانے والے تھے صندوق کے ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے آدھے تو کوہ گرزیم کے مقابل اور آدھے کوہ ایبال کے مقابل تھے، جیسا خداوند کے بندہ موسیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو برکت دیں۔ اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یشوع نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑھا ہو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب اس کا 9واں باب۔ جبونی یشوع کو چکمہ دیتے ہیں۔ اور جب ان سب ہتی، اموری، کنانی، فرزی، ہوی اور یبوسی بادشاہوں نے جو یردن کے اس پار کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور بڑے سمندر کے اس ساحل پر جو لبنان کے سامنے ہے رہتے تھے یہ سنا، تو وہ سب کے سب فراہم ہوئے تاکہ متفق ہو کر یشوع اور بنی اسرائیل سے جنگ کریں۔ اور جب جبعون کے بادشاہوں نے سنا کہ یشوع نے یرو اور ای سے کیا 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 ہے، تو انہوں نے بھی ہیلہ بازی کی اور جا کر سفیروں کا بھیس بھرا اور پرانے بورے اور پرانے پھٹے ہوئے اور مرمت کیے ہوئے شراب کے مشکیزے اپنے گدھوں پر لادے، اور پاؤں میں پرانے پیوند لگے ہوئے جوتے اور تن پر پرانے کپڑے ڈالے، اور ان کے سفر کا توشہ سوکھی پھپھندی لگی ہوئی روٹیاں تھیں۔ اور وہ جلجال میں خیمہ گاہ کو یشوع کے پاس جا کر اس سے اور اسرائیلی مردوں سے کہنے لگے، ہم ایک دور ملک سے آئے ہیں، سو اب تم ہم سے عہد باندھو۔ تب اسرائیلی مردوں نے ان ہویوں سے کہا
کہ شاید تم ہمارے درمیان ہی رہتے ہو، بس ہم تم سے کیوں کر عہد باندھیں۔ انہوں نے یشوع سے کہا ہم تیرے خادم ہیں۔ تب یشوع نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا تیرے خادم ایک بہت دور ملک سے خداوند تیرے خدا کے نام کے باعث آئے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی شہرت اور جو کچھ اس نے مصر میں کیا اور جو کچھ اس نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سے جو یردن کے اس پار تھے، یعنی حسبون کے بادشاہ سہون اور بسن کے بادشاہ اوج سے جو استارات میں تھا کیا، سب سنا ہے۔ سو ہمارے بزرگوں اور ہمارے ملک کے سب باشندوں نے ہم سے یہ کہا کہ تم سفر کے لیے اپنے ہاتھ میں توشہ لے لو اور ان سے ملنے کو جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم تمہارے خادم ہیں، سو تم اب ہمارے ساتھ عہد باندھو۔ جس دن ہم تمہارے پاس آنے کو نکلے، ہم نے اپنے اپنے گھر سے اپنے توشہ کی روٹی گرم گرم لی، اور اب دیکھو وہ سوکھی ہے اور اسے پھپھندی لگ گئی، اور میں کہ یہ مشکیزیں جو ہم نے بھر لیے تھے نئے تھے، اور دیکھو یہ تو پھٹ گئے، اور یہ ہمارے کپڑے اور جوتے دور دراز سفر کی وجہ سے پرانے ہو گئے۔ تب ان لوگوں نے ان کے توشہ میں سے کچھ لیا اور خداوند سے مشورت نہ کی، اور یشوع نے ان سے صلح کی اور ان کی جان بخشی کرنے کے لیے ان سے عہد باندھا، اور جماعت کے امیروں نے ان سے قسم کھائی۔ اور ان کے ساتھ عہد باندھنے سے 3 دن کے بعد ان کے سننے میں آیا کہ یہ ان کے پڑوسی ہیں اور ان کے درمیان ہی رہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کوچ کر کے 30 دن ان کے شہروں میں پہنچے۔ جبعون اور کفیرہ اور بیروت اور کریت یریم ان کے شہر تھے، اور بنی اسرائیل نے ان کو قتل نہ کیا، اس لیے کہ جماعت کے امیروں نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی تھی۔ ان امیروں پر کڑکڑانے لگی۔ پھر ان سب امیروں نے ساری جماعت سے کہا ہم نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی ہے، اس لیے ہم انہیں چھو نہیں سکتے، ہم ان سے یہی کریں گے اور ان کو جیتا چھوڑیں گے، تا نہ ہو کہ اس قسم کے باعث جو ہم نے ان سے کھائی ہے ہم پر غضب ٹوٹے۔ سو امیروں نے ان سے یہی کہا کہ ان کو جیتا چھوڑو۔ پس وہ ساری جماعت کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے بنے جیسا امیروں نے ان سے کہا تھا۔ تب یشوع نے ان کو بلا کر ان سے کہا جس حال کو تم ہمارے درمیان رہتے ہو، تم نے یہ کہہ کر ہم کو کیوں فریب دیا کہ ہم تم سے بہت دور رہتے ہیں؟ اس لیے اب تم لعنتی ٹھہرے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے گا جو غلام یعنی میرے خدا کے گھر کے لیے لکڑہارا اور پانی بھرنے والا نہ ہو۔ انہوں نے یشوع کو جواب دیا کہ تیرے خادموں کو تحقیق کی خبر ملی تھی کہ خداوند تیرے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ سارا ملک تم کو دے اور اس ملک کے سب باشندوں کو تمہارے سامنے سے نیست و نابود کرے۔ سو ہم کو تمہارے سبب سے اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، اس لیے ہم نے یہ کام کیا، اور اب دیکھ ہم تیرے ہاتھ میں ہیں، جو کچھ تو ہم سے کرنا بھلا اور ٹھیک جانے سو کر۔ بس اس نے ان سے ویسا ہی کیا، اور بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ان کو ایسا بچایا کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا۔ اور یشوع نے اسی دن ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خداوند خود چنے اس کے مذبح کے لیے لکڑہارے اور پانی بھرنے والے مقرر کیا، جیسا آج تک ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب اس کا 10واں باب۔ اموریوں کو شکست ہوتی ہے۔ اور جب یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے سنا کہ یشوع نے ای کو سر کر کے اسے نیست و نابود کر دیا، اور جیسا اس نے یرہو اور وہاں کے بادشاہ سے کیا ویسا ہی ای اور اس کے بادشاہ سے کیا، اور جب ان کے باشندوں نے بنی اسرائیل سے صلح کر لی اور ان کے درمیان رہنے لگے ہیں، تو وہ سب بہت ہی ڈرے، کیونکہ جبعون ایک بڑا شہر بلکہ بادشاہی شہروں میں سے ایک کی مانند اور ای سے بڑا تھا، اور اس کے سب مرد بڑے بہادر تھے۔ اس لیے یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے حبرون کے بادشاہ ہوبام اور یرموت کے بادشاہ پیرام اور لکیس کے بادشاہ یافی اور اجلون کے بادشاہ دبیر کو یوں کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو، اور چلو ہم جبعون کو ماریں، کیونکہ اس نے یشوع اور بنی اسرائیل سے صلح کر لی ہے۔ اس لیے اموریوں کے 5 بادشاہ یعنی یروشلم کا بادشاہ اور حبرون کا بادشاہ اور یرموت کا بادشاہ اور لکیس کا بادشاہ اور اجلون کا بادشاہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی، اور جبعون کے مقابل ڈیرے ڈال کر
اس سے جنگ شروع کی۔ تب جبعون کے لوگوں نے یشوع کو، جو جلجال میں خیمہ زن تھا، کہلا بھیجا کہ اپنے خادموں کی طرف سے اپنا ہاتھ مت کھینچ، جلد ہمارے پاس پہنچ کر ہم کو بچا اور ہماری مدد کر، اس لیے کہ سب اموری بادشاہ جو کوہستانی ملک میں رہتے ہیں ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ تب یشوع سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمراہ لے کر جلجال سے چل پڑا، اور خداوند نے یشوع سے کہا، ان سے نہ ڈر، اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ بس یشوع راتوں رات جلجال سے چل کر ناگہان ان پر آ پڑا، اور خداوند نے ان کو بنی اسرائیل کے سامنے شکست دی، اور اس نے ان کو جبعون میں بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا، اور بیت ہورون کی چڑھائی کے راستہ پر ان کو رگیدا، اور ایزیکاہ اور مکیداہ تک ان کو مارتا گیا۔ اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیت ہارون کے اتار پر تھے، تو خداوند نے عزیکاہ تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے، اور وہ مر گئے، اور جو اولوں سے مرے وہ ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تحقیق کیا کہیں زیادہ تھے۔ اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبعون پر، اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہ۔ اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا، اور تقریباً سارے دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی، اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداوند نے کسی آدمی کی بات سنی ہو، کیونکہ خداوند اسرائیلیوں کی خاطر لڑا۔ پھر یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ یشوع اموریوں کے 5 بادشاہوں کو گرفتار کرتا ہے، اور وہ 5 بادشاہ بھاگ کر مکیدہ کے غار میں جا چھپے، اور یشوع کو یہ خبر ملی کہ وہ 5 بادشاہ مکیدہ کے غار میں چھپے ہوئے ملے ہیں۔ یشوع نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس غار کے منہ پر لڑکا دو، اور آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو، پر تم نہ رکو، تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو، اور ان میں کے جو بچھڑ گئے ہیں ان کو مار ڈالو، ان کو مہلت نہ دو کہ وہ اپنے اپنے شہر میں داخل ہوں، اس لیے کہ خداوند تمہارے خدا نے ان کو تمہارے قبضہ میں کر دیا ہے۔ اور جب یشوع اور بنی اسرائیل بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کو قتل کر چکے، یہاں تک کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، اور وہ جو ان میں سے باقی بچے فصیلدار شہروں میں داخل ہو گئے، تو سب لوگ مکیدہ میں یشوع کے پاس لشکرگاہ کو سلامت لوٹے، اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی۔ پھر یشوع نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھولو، اور ان 5 بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ ان 5 بادشاہوں کو، یعنی شاہ یروشلم اور شاہ حبرون اور شاہ یرموت اور شاہ لکیس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے۔ اور جب وہ ان کو یشوع کے سامنے لائے تو یشوع نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا، اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو۔ انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے، اور یشوع نے ان سے کہا، خوف نہ کرو اور ہراساں مت ہو، مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد یشوع نے ان کو مارا اور قتل کیا، اور 5 درختوں پر ان کو ٹانگ دیا، سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے، اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوع کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ یشوع اموریوں کے اور علاقہ پر قبضہ کرتا ہے، اور اسی دن یشوع نے مکیدہ کو سر کر کے اسے تحقیق کیا، اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور مکیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یرو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مکیدہ سے لبناہ کو گئے، اور وہ لبناہ سے لڑا، اور خداوند نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تحقیق کیا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔
اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جو یرو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر لبنا سے یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال لیے، اور وہ اس سے لڑا، اور خداوند نے لکیس کو اسرائیل کے قبضہ میں کر دیا۔ اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اسے تیغ کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا، جس طرح اس نے لبناہ سے کیا تھا۔ اس وقت جزر کا بادشاہ ہورم لکیس کی کمک کو چڑھ آیا، سو یشوا نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا، یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا۔ اور یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس سے اجلون کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی، اور اسی دن اسے سر کر لیا اور اسے تیغ کیا، اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بالکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لکیس سے کیا تھا۔ پھر اجلون سے یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی حبرون کو گئے اور اس سے لڑے، اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تیغ کیا، اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ اسے اور وہاں کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ پھر یشوا اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دبیر کو لوٹے اور اس سے لڑے، اور اس نے اسے اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا، اور انہوں نے ان کو تیغ کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بالکل ہلاک کر دیا۔ اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا اس نے حبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا ویسا ہی دبیر اور اس کے بادشاہ سے کیا، ایسا ہی اس نے لبناہ اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا۔ سو یشوا نے سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی قطع اور نشیب کی زمین اور ڈھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے ہر متنفس کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا۔ اور یشوا نے ان کو قادس برنی سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جبون تک مارا، اور یشوا نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یشوا اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ آمین اور آمین۔